جماعت اسلامی کی کس نظریے، کس بنیادی نظریے سے ہمارا اختلاف ہے، اور اس جماعت کی حقیقت پہچان کے لیے کتابوں کا مطالعہ. اب بہت سی کتابیں نکلی ہوئی ہیں، اور مشکل یہ ہے کہ یہ سب اہل حدیث نے لکھی ہے، شاید آپ اس کو قبول نہ کریں، لیکن جماعت اسلامی کو پہچانیے، انہوں نے کیا 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 اور کیا کیا کرتے رہے ہیں. سب اس زمانے میں ان کا اختلاف ان کے نظریے سے. آپ یہ سوچیں کہ آج سے خمینی 40 سال پہلے آیا تھا، اور مولانا مودودی اور مصر کے اخوان دونوں کا فکر یہ ہے کہ انقلابی اور خاص جو ہمارے امیر حکم دیں وہ عام دلیلوں کے خلاف ہو، کوئی بات نہیں کیا جائے. الغایہ تبرر الوسیلہ، مقصد نیک ہے ہمارا، اس کے وسیلہ غلط بھی ہو تب بھی جائز سمجھ لیتے ہیں وہ لوگ. یہ ان کا ایک عام قاعدہ رہا ہے. مولانا مودودی اور تمام جماعت اسلامی مصر کے اخوان نے اس زمانے میں یہ انڈونیشیا میں انہی کی ایک شاخ تھی حزب معشومی. اب اس معشومی تو وہ بھی تھی. تینوں کا اجتماع ہوا اس کے مبارکبادی کے لیے. 35 آدمیوں کا طیارہ خمینی کو مبارکبادی دینے کے لیے بھیجا گیا، اور وہ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کیا نام اخوان کے جو امام ہیں یا مرشد ہیں ان سب کا کی تہنیت اور مبارکبادی لے کر کے گئے. اس میں صرف وہی آدمی اعتراض کر سکتا ہے جس کو اہل حدیث آپ کہہ سکتے ہیں. کسی نے نہیں لکھا تھا اس وقت. مولانا احسان الہی ظہیر نے اہل حدیث پرچے میں لکھا تھا کہ یہ لوگ کتنے بے بصیرت ہیں. رافضی قوم جس کی تاریخ ہی ہے ہمیشہ اہل سنت کو قتل کرنا اور اہل سنت کو زیر کرنا، ان سے یہ خیر کی امید رکھتے ہیں صرف اس نام سے کہ اس نے اپنا نام جمہوریہ اسلامیہ ایران رکھا ہوا ہے. اور آخر میں جو انہوں نے ایک بات کہی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 40 سال کے بعد بھی کہ حالات بھی انہوں نے دیکھ رکھے تھے. ایک عربی کا لفظ انہوں نے، عربی کا شعر انہوں نے لکھ دیا تھا، ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا، جو نہیں جانتے ہو آگے آنے والے دن تمہیں بتا دیں گے. اور ویسے ہی ہوا ہمیشہ. اور ان کے کارنامے حرم کے اندر کس قسم کے ہیں واضح طور پر اعلان دنیا میں آئے، لیکن اب بھی ان کی تائید کرتے ہیں، اور اس زمانے میں بھی وہاں ہندوستان کے اندر سعودیہ کو گالی دیتے ہیں. اور اتنے بیچارے مجبور ہیں عقل سے کہ یہاں جیتے کھاتے ہیں، نفاق برتتے ہیں. ایک آدمی نے مجھ سے آ کر کے کہا کہ جدہ میں ان کی مجلس ہوتی ہے ہفتہ واری، ٹون سے بیٹھیں گے، بس پوری دنیا کا درد لے کر کے بیٹھیں گے، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے. لیکن اپنے بچوں کو لندن امریکہ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور جہاد کے لیے نہیں بھیجتے ہیں. ایک نے کہا کہ بس سعودیہ پر سخت سست کہنا شروع کیا کہ یمن میں ناجائز ظلم کر رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے وہ ہے. تو یہ سب یہاں بیٹھ کر کے کر رہے ہیں لیکن ظاہر نہیں کرتے ہیں. بہت بڑے منافق ہیں. میں یہ لفظ جان بوجھ کر کے استعمال کرتا ہوں تاکہ ان کے دل کو چوٹ لگے تھوڑا سا. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ جرأت دی ہے انشاءاللہ کہ یہ بات ہم ہر ایک کے ساتھ، جو اپنے ساتھی اپنے بڑے بڑے لوگ ان کے سامنے کہہ کر کے ہم کامیاب ہو جاتے ہیں الحمدللہ. کہ اگر غلطی کی ہے تو ان کی غلطی کو ہم باقاعدہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے. تو ہم اس سے نہیں ڈر سکتے کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں اتنی بڑی جماعت ہے ہندوستان جاؤ گے. ہاں اگر ہم ہندوستان جائیں تو ان کے غدر پر کا بھی کوئی خطرہ خوف ہے، لیکن یہ کہ کوئی امن نہیں ہے کہ وہ ناجائز ہمارے اوپر حملہ بھی کر دیں. ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوا ہے. اس وجہ سے مجھے تاکید ہے کہ دروازہ نہ کھولو زیادہ لوگوں کو، عام لوگوں کے لیے.